بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک بار قحط پڑ گیا تو ان کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، بلکہ جب قحط کا دور ہوتا ہے تو مہمان بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح قحط کا زمانہ تھا، مہمان زیادہ ہو گئے اور حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ گھر پر موجود تھیں۔ گھر میں لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوست تھا جو مصر میں رہتا تھا۔ حکیم الامت نے اس کو لکھا ہے کہ آپ نے اس کو کچھ بوریاں بھیجیں اور پیغام بھیجا، تمہارے پاس گندم ہے تو بھیج دو، مہمان بڑے آ گئے ہیں اور یہاں پر قحط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدام اونٹ اور خالی بوریاں لے کر اس دوست کی طرف چلے گئے اور اس سے غلے کے متعلق بیان کیا تو اس نے کہا غلہ تو یہاں بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ لوگ خالی بوریاں لے کر واپس آ رہے تھے۔ اب جانے والے خدام کو بھی پتا تھا کہ خانقاہوں کے مدارس کے مزاج سے وہ لوگ آشنا ہوتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اب مہمان تو بیٹھے ہیں، درجنوں سینکڑوں لوگ تھے۔ ان کو پتا کہ گندم آ رہی ہے، مصر سے جب آئے گی تو کھانا ملے گا۔ اب بوریاں جب خالی آئیں گی تو مسئلہ بن جائے گا، ان کے دلوں پر کیا بیتے گی۔ تو انہوں نے کہا تسلی دیتے ہیں۔ راستے سے انہوں نے بوریوں میں کچھ ریت بھر لی تاکہ جو منتظر ہیں وہ خالی بوریاں دیکھ کر پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، اور جا کر آرام سے یہ بھری ہوئی بوریاں رکھ دیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گوش گزار ساری رودات کر دیں گے، اور وہ لوگوں کو تسلی و تشفی دینے کے لیے کوئی واز کریں گے تو لوگوں کو تسلی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلا بندوبست کر لیں گے۔ اب وہ بوریاں ساری کی ساری ریت سے بھری ہوئی رکھ دیں۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ بوریاں آتے ہوئے لوگوں نے دیکھی، وہ بھوکے تھے، بوریاں دیکھ کر ان کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی، بچے بوڑھے بیمار سبھی کے دل تسلی میں آ گئے کہ آج کھانا ملے گا۔ خدام نے بوریاں کونے میں رکھ دیں۔ حضرت ابراہیم آرام فرما تھے یا کہیں عبادت میں مشغول تھے، اس لیے انہیں بتایا نہ گیا، اور جہاں گندم رکھی جاتی تھی وہاں ریت کی بوریاں رکھ دی۔ خدام وہاں سے ہٹ گئے چونکہ وہ گھر کا حصہ تھا۔ اب جناب ہاجرہ اور جناب سارہ اٹھیں، ریت والی بوریاں جب کھولی تو بہترین گندم نکلی۔ اللہ کریم جب بندے کو رزق دیتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے، اور بہترین دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ ان بوریوں کو کھولا گیا اور کنیزوں کو بلایا گیا اور گندم پیس لی گئی۔ اسی وقت کھانا پکنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو لنگر چل رہا تھا، لوگ پیٹ بھر رہے تھے، اور وہ خدام بڑے حیران اور پریشان تھے کہ ہم تو ریت بھر کر لائے تھے، یہ گندم کیسے آ گئی۔ اتنے میں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ بات کر رہی تھی، اور جناب ہاجرہ کہتی ہیں حضرت ابراہیم کے سامنے کہ جو آپ کا مصری یار ہے اس نے بہت ہی اعلیٰ گندم بھیجی ہے، اس کی خوشبو بھی بہت اعلیٰ ہے، پکانے میں بھی بہت اچھی ہے، 2 نوالے روٹی کے چکھے ہیں تو ذائقے میں بھی کمال کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ چپ کر جا، یہ مصری یار نے نہیں، یہ عرشی یار نے بھیجی ہے، جس نے کہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو گہرا دوست بنا لیا ہے، یہ اسی نے بھیجی ہے۔ تو رب دو جہاں ہم گناہگاروں پر بھی ایسی کرم کی تجلی ڈال دیں، ہمیں بھی خیر ہی خیر سے نوازیں۔ وہ کریم ذات انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کو وہاں سے نوازتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نیک بندوں پر عنایتیں تھیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔